السلام علیکم جی، طب قدیم و جدید میں خوش آمدید۔ میں ہوں حکیم سید عمران سرور ہاشمی۔ استاد محترم سید نعمت علی شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ علاج معالجے میں شدید کیسے دینی ہے اور ملین کیسے دینی ہے؟ 3 ورمی نبض آ گئی ایک مریض، اس کا علاج 5 بنتا ہے یا 5 اور 6 میں، اب جس طرح آپ 2 طریقے سمجھاتے ہیں۔ پھر یہ 5 اور 6 میں 5 کا ملین دیتے ہیں، آگے پھر اب شدید پہ چلتے ہیں۔ جی ایسے نہیں ہوگا۔ یہ ترکیب ہاں یہ آپ نے صحیح بات کی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے نبض کو آپ شدید دیں اور اگلی کو ملین دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے آپ نے ملین دینی ہے، وہ اس لیے دینی ہے کہ جو پیچھے خمیر ہے آپ نے اس کو خارج کرنا ہے، پھر اگلی رطوبت بنانی ہے، پھر اگلی خلط بنانی ہے۔ جی تمام سبق اگر آپ میرے سمجھ لیں نا جی، تو پھر آپ کا ایک ربط جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ جی ہاں جی، میں نے پیچھے سبقوں میں کہا ہے کہ جب بھی کسی عضو کی تحریک شروع ہوتی ہے تو وہاں ترشی یا ہوا ہے۔ جی کیونکہ ہوا کا مزاج ترش ہے، چاہے وہ صافی نبض ہے۔ ہم نے اس کے نبض کو درجے کو سمجھتے ہوئے، اگر نبض قوی ہے تو ہم نے آگے ترشی کا علاج ترشی سے کرنا ہے۔ اگر اس نبض کے اندر ترشی سے خمیر پیدا ہو کر نمک اور تذابیت پیدا ہو چکی ہے، ہم نے علاج ملین المسل سے کرنا ہے۔ جی اگر اس نے اس عضو کے اندر غذا بالکل ہی ختم کر دی ہے اس صاحب نے اور اس مواد نے، تو آپ نے اب جو آگے والا عضو ہے سمجھ لیں کہ وہ تحلیل میں، کیونکہ اس کے بعد غذا نہیں پہنچی، اب اس کے فوت ہونے کا ڈر آ گیا ہے، فالج ہونے کا ڈر آ گیا ہے۔ جی فالج کے معنی مفہوم جو کتابوں میں لکھے ہیں وہ ہے کسی چیز سے کٹ جانا۔ جی تو وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ وہ تمام اعضاء جو ہمارے چل رہے ہیں ان سے اس کا رابطہ جو ہے وہ کٹ جائے گا۔ جی تو آپ نے اس کو بچانا ہے، آپ نے پھر اکسیر یا مقوی دوائی کا سہارا لینا ہے۔ جی پھر دوبارہ آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ جی ہاں جی، اکسیر آپ دیں گے بہت قلیل اور تھوڑی خوراکیں، اس کے بعد آپ اس کا مقوی استعمال، اور وہاں پیچھے جو ہے وہ ملین المسل ہاں، یعنی آگے والی جو ہے اس کو آپ مقوی دیں گے اور پیچھے والی کو آپ ملین المسل دیں گے۔ جی ہاں، اکسیر دوائی جو بھی ہے اس کے اندر زہر ہے اور اس کی چند خوراکیں دینا وقت کی وہ ضرورت ہوگی، زیادہ دیں گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اب اکسیر تو ہم نے آپ نے جو بتایا ہے کعوے وغیرہ کی صورت میں وہ دے رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ کعوے وہ دوائی کا درجہ تو نہیں رکھتے، لیکن میں کہا اکسیر کا کام دیتے ہیں۔ اکسیر کا کام دیتے ہیں۔ جی ہاں جی، اگر یہ دوائی شروع کرا لی ہے تو اسے آپ کعوہ ضرور استعمال کرائیں ساتھ۔ جی اس کا وہ ایک یوں کہہ لیں کہ سہارا بنے گا نا اس علاج کا، اس دوائی کا۔ جی بعض اوقات ایسے موٹے لوگ آ جاتے ہیں، موٹے کلائیوں والے یا موٹی کلائی والی عورتیں آ جاتی ہیں، ان کی نبض کی سمجھتے ہیں، بہت کوشش سے بھی ٹھوکر کا احساس نہیں ہوتا۔ نبض تو ہو دکھانا ہوگی، موٹے ہوتے کلائیاں موٹی ہوتی ہیں، وہ گول مول دیکھیں جی، اب آپ طبیب ہیں،
اگر اس کا جسم سخت ہے تو وہ اجلاتی ہے جی، اس کی سریانیں سکڑ چکی ہیں بالکل ہی، جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر جو خون کا احساس ہے وہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگر وہ نبض غدی ہے تو پھر آپ کہیں گے اس کے اندر ورم اتنا ہے اور اس کے دل کی جو دھکیلنے کی جو طاقت ہے خون کی وہ کمزور پڑ گئی ہے ذات تحلیل میں ہوں گے، جی، عضلات تحریر تحلیل میں ہوں گے، جی ہاں جی۔ ٹھیک ہے صحیح، تو اب اس میں خون دھکیلنے کی قوت نہیں ہے، وہ بڑے یعنی تو وہ آپ اس کا احساس کریں گے یہ غدی نبض ہے۔ اگلی بات، اگر اس کا یہ دونوں حالتیں نہیں ہیں پھر تو اعصابی نبض کا جو تمہارے پاس آپ کے پاس تصور ہے وہ گہرائی میں جا کے دیکھنا ہے۔ اب وہاں گہرائی میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے، گہرائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ دب ہی نہیں رہی نیچے، وہ اعصابی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ ان دونوں نبضوں کے اندر کوئی نبض ہے، اعصابی نہیں ہے۔ اعصابی نبض وہ ہوگی جو کہ گوشت کے دبانے سے نیچے جا کے محسوس ہوئے، جب وہ گوشت ہی نہیں دبلا تو آپ نے نیچے جا کے کیا دیکھنا جی، وہ اعصابی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن جو ہے اس کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ طبی معلومات حاصل کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔